السلام علیکم ناظرین، ضلع کونسل کے حال میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اس میں نہ تو مرکزی کوئی سیاسی رہنما شریک ہوئی ہے، نہ ہی ضلع انتظامیہ کے کسی بڑے افسر نے شرکت کی ہے۔ محکمہ تعلیم کے جو افسران تھے وہ موجود تھے اور دیگر افسران، اے ڈی سی فنانس دیگر افسران کے ہمراہ پرچم کشائی کر رہے ہیں۔ پہلے سبز ہلالی پرچم جو ہے اس کو لہرایا جا رہا ہے، اور دوسرا جو کشمیر کا پرچم ہے اس کو بھی لہرایا جائے گا۔ یہ ہے جی 1122 جو اسلامی پیش کر رہی ہے، اور یہ ہے جی بم ڈسپوزل اسکواڈ جو اسلامی پیش کر رہی ہے پرچم کشائی کے موقع پر۔ یہ آپ کو منظر دکھا رہا ہوں، یہ ہے ضلع کونسل کا لان جہاں یہ پرچم کشائی ہو رہی ہے۔ یہ افسران سارے موجود ہیں، محکمہ ایجوکیشن کے افسران بھی ہیں اور دیگر جو افسران ہیں وہ بھی ہیں۔ دونوں پرچم جو ہیں ان کو لہرا دیا گیا ہے۔ یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں، بہت ہی خوبصورت منظر ہے ان کا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو تقریب کا احوال جو ہے وہ دکھاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون مکان کو سجایا گیا۔ سب سے پہلے وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس قدر اذیت ناک ہے کہ 80 لاکھ کشمیری 76 سالوں سے ظلم و بربریت کی چکی میں پس رہے ہیں اور اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ ان کے جذبہ حریت کو ظالم بے دردی سے دبا رہے ہیں، مگر فطرت کی طبیعت نے بھی عجب لچک رکھ دی ہے انسانوں میں کہ جتنا تم دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ ابن آدم کٹ رہا ہے، بنت ہوا لٹ رہی ہے، اے خدا دیکھ تو صحیح تیری جنت جل رہی ہے۔ ناظرین، اس موقع پر کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مختلف اسکولوں کے آئے ہوئے طلباء و طالبات نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ٹیبلو پیش کیے ہیں اور بڑی ہی داد سمیٹی ہے۔ یہ آپ کو دکھا رہا ہوں ٹیبلو
جو مختلف سکول سے بچے اور بچیاں آئی تھیں اور بہت ہی زبردست ان کی تیاری تھی ٹیبلو کی، اور انہوں نے زبردست عکاسی کی ہے کہ کشمیر کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، وہاں کے عوام کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور نہتے کشمیریوں کے ساتھ کس طرح ہندوستان جو ہے بربریت اور مظالم ڈھا رہا ہے، تو اس کی عکاسی انہوں نے ٹیبلو میں کی ہے جی۔ پنجائے ظلم و جہالت نے برا حال کیا، بن کے مکراز ہمیں بے پر و بال کیا، توڑ اس دست ستم کیش کو یا رب جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا۔
وہ کشمیر جس میں سرسبز و شاداب میدان ہوا کرتے تھے، وہ کشمیر جس میں جنت نظیر وادیاں ہوا کرتی تھی، وہ کشمیر جس میں حسین مناظر ہوا کرتے تھے، آج چل رہا ہے۔ آج وہاں آگ و خون کا طوفان ہے، آج وہاں مہکتے پھولوں کی خوشبو نہیں، بارود کا دھواں ہے۔ گھر چل رہے ہیں، آبادیاں برباد ہو رہی ہیں، ہر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ عالی وقار، آج زندگی ہار رہی ہے اور موت حاوی ہو رہی ہے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے، میں خون کے آنسو رو رہی ہوں کہ جب ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا جاتا ہوگا، کہ جب بہنوں کی چادر پر تار کی جاتی ہوگی، کہ جب ضعیفوں پر تشدد کیا جاتا ہوگا۔ وہ لمحہ جنابے والا، وہ لمحہ قیامت بن کر گزرتا ہے۔ ظلم کا بازار گرم ہے، انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ میں عالمی اداروں سے سوال کرتی ہوں کہ کیا کشمیری ماؤں کی چیخیں، بہنوں کی سسکیاں، آہیں، فریادیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کیا انسانیت کی ہمدردی والے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں؟ کیا دماغ معاف ہو چکے ہیں؟ کیا آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی کہا کرتے تھے کہ بیٹیوں کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو مجھے رات کو سونے نہیں دیتے۔ آنسو تو کیا، یہاں ہر پل کی فریادیں آپ کو سنائی نہیں دیتی؟ کشمیر میں آزادی ناجائز، لیکن مغرب میں آزادی جائز ہے۔ کشمیر میں فوج کشی ناجائز، لیکن مغرب میں فوج کشی ناجائز۔ کشمیر میں حق مانگنا ناجائز، لیکن حق مانگنے کی سزا صرف گولی۔ ایسا کیوں؟ مجھے جواب چاہیے، ایسا کیوں ہے؟ انسانی حقوق کے بلند و پاک دعوے کرنے والوں سے ہاں مجھے جواب چاہیے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک طرف ڈرون چلے تو دوسری طرف ہندو بانسری بجائے؟ کیا کشمیری ماؤں کو اپنے جوانوں کے سروں پر سہرے جتانے کا حق نہیں ہے؟ کیا بچوں کو مسکرانے کا حق نہیں ہے؟ کیا بہنوں کو ہاتھوں پر مہندی رچانے کا حق نہیں ہے؟ یہ ظلمت شب کا خوف کیوں ہے؟ یہ لہو کی سرخی کیوں پکھیری جا رہی ہے؟ توپوں سے چھلی ہوئی جسموں کے تڑپنے پر آپ آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ تو ادھر ادھر کی نبات کر شبتا کی قافلہ کیوں لوٹا؟ تو ادھر ادھر کی نبات کر شبتا کی قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ عالی وقار، ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے مظالم کے باوجود بھی ہمیں کشمیری عوام کے حوصلے بلند نظر آتے ہیں۔ ان کے حوصلے آج بھی آزادی کے حصول کی جدوجہد کے لیے پست نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا ہے ایمان کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اور ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کی حصول آزادی کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہیں۔ اے خدایا توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو، اے خدایا توڑ دے اب ظلم کی زنجیر کو، دے میرے مولا آزادی میری وادی کشمیر۔ اس معاملے پر عالمی اداروں کی خاموشی بھارتی حکومت کی درندگی اور فرعونیت کو بڑھا دیتی ہے۔ یاد رکھو، جہاں مستقبل کی تاریخ ظالم کو معاف نہیں کرے گی، وہاں ظالم کے حامیوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ یہ خون کامیاب ہوگا، نئی صبح کا سندیشہ سنا کر اس خون کا طوفان اٹھے گا جس میں بھارتی غازب غرق ہوں گے، کیونکہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو، صبح ضرور ہو کے رہتی ہے، صبح ضرور ہو کے رہتی ہے۔ نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر نشیمن، نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر نشیمن، گرتی ہے اگر برف تو سوباگے۔ آج کا دن جس طرح ہم کئی سالوں سے مناتے آ رہے ہیں، یہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہمارا یکجہتی کا اظہار ہے، اور ہم ان کو ایک پوری دنیا کو اور کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کا جو حق ہم پہ ہے اس کی ادائیگی میں ہم سے تقصیر ضرور ہوئی ہے اور ہو بھی رہی ہے، لیکن ہم نے آپ کا حق بہر صورت فراموش نہیں کیا، اور انشاءاللہ جب تک آزادی کا حصول ممکن نہیں ہو پاتا، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے آپ کی حمایت اور مدد جاری رکھیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی آزادی کی نعمتوں سے سرفراز کریں اور پاکستان کا حصہ بنے کشمیر، جس طرح کے کشمیری عوام کی امنگیں ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ ہم تو بعض اوقات اپنے ملکی مسائل اپنی زندگیوں کے اندر کھو جاتے ہیں اور چیزیں بھول جاتے ہیں، لیکن قدرت ہمیں ہر سال یاد کراتی ہے کہ یہ کشمیر کی آزادی کے بغیر پاکستان نہ تو اس کی آزادی مکمل ہے اور نہ یہاں پر امن و سکون مکمل ہے۔ ہر دوسرے چوتھے سال جو ہمارے یہاں سیلاب کی صورت میں ایک آفت آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بہت وسیع و عریض علاقے زیر آب آ جاتے ہیں، کئی ہمارے اپنے لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، جس طرح اس سال بھی ہوا، گزشتہ سال بھی ہوا۔ وہ خود کشمیر کی آزادی کے بغیر ہماری آزادی کے نامکمل ہونے کی ایک دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں
بار بار یہ قدرت کا ایک تازیانہ ہے جو ہمیں ہر دوسرے چوتھے سال ملتا رہتا ہے کہ جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوگا ہم اس طرح کی آفات سے محفوظ نہیں ہو پائیں گے. اس میں باقی انتظامی معاملات تو ہیں ہی ہیں، جو کرنے کی چیزیں تھیں جو ہم نہیں کر پا سکے بحیثیت قوم، لیکن یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ کشمیر، جس طرح قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اور جو قوم اپنی شہرگ کے حوالے سے اپنے حقوق، اپنے فرائض کی سر انجام دہی میں غفلت کے شکار ہو، اس کو مکمل نہ کر پائے، تو اس کو اس طرح کی چیزیں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے بحیثیت قوم کہ ہم کشمیر کے حوالے سے جو ہمارے حقوق فرائض ہیں ہم ان کی سر انجام دہی کے قابل ہو سکیں. تو آج کا دن میں اپنے اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا کہ جس طرح اس طرح کے کچھ دن منائے جاتے ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ عام دنوں میں بھی بچوں کو اس پیغام تک پہنائیں. ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے ہاں اس وقت کے معاملات ایسے تھے کہ ٹی وی پہ بھی ایسے پروگرامز آتے تھے، ایسے ڈرامے آتے تھے کہ بچوں کو بچپن سے ہی کشمیر کا جو کاز تھا اس کے حوالے سے بار بار یاد دہانی اور وہ چیزیں چلتی رہتی تھیں. اب باوجود وہ نہیں ہوتا، اور جب ایسی چیزیں ہوں تو اس وقت قوم کے جو اساتذہ کرام ہیں ان کا فرض مزید بڑھ جاتا ہے کہ جس کام میں باقی لوگوں کی طرف سے کچھ غفلت ہو رہی ہے، اساتذہ کرام آگے بڑھیں اور اس کمی کو پورا کریں. مجھے امید ہے کہ جس طرح آج اساتذہ کرام نے بچوں کے ذریعے ایک انتہائی اچھا شو پیش کیا، اسی طرح یہ سال کے باقی دنوں میں بھی کشمیر کے حوالے سے یہ پیغام جو ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں قائم رکھیں گے. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ انشاءاللہ آخرکار ہماری کوششیں رنگ لائیں گے، انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. ناظرین، اس تقریب کے اختتام پر ضلع کونسل سے کچہری چوک تک ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس کے مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں. جی، پاکستان 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 جیے جیے، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. تمہارا باپ بھی دے گا، بہنوں کی دعا سے، ماؤں کی دعا سے. جیوے 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 جیوے، کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا. ہم چھین کے لیں گے اے حق ہمارا، بہنوں کی دعا سے، ماؤں کی دعا سے، بیٹوں کی دعا سے. پولیس کی بھاری نفری بھی ریلی کے ساتھ موجود ہے. یہ منظر آپ کو دکھا رہا ہوں. اب ریلی جو ہے بالکل کچہری چوک کے قریب ہے. یہاں آ کر ریلی جو ہے اختتام پذیر ہوگی، اور پھر سید کاظم علی شاہ صاحب کی دعا ہوگی، اور ان کی دعا کے بعد یہ ریلی اختتام پذیر ہو جائے گی. آج ہم کشمیر کے آزادی کے لیے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ریلی یہاں منعقد کی گئی ہے، تو یہ ہمارا اس بات کا ثبوت ہے کہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ آزادی کی جدوجہد کے لیے کھڑے ہیں. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلد کشمیریوں کو بھارت کے ظلم و استبداد سے آزادی دلائے، اور وہ دن ہم جلد دیکھیں.